جس ذات گرامی کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ میں نے تجھے علم دے دیا۔ ظاہر ہے جب علم دے دیا تو علم کیا ہے؟ علم ہے جاننا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا مبعوث پیغمبر از خود کسی چیز کا علم رکھتا ہے، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کہے کہ وَعَلَّمَكَ، دیکھیں داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اور ہمیں بولیوں کا، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا۔ ہم خود عالم نہیں ہیں، ہم خود علم نہیں رکھتے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی زبانوں کا ہمیں علم دے دیا گیا۔ اس نے دیا، جس نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، جس نے چہچہانا انہیں سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، ہر پرندے کی الگ زبان اسے دی ہے، عطا کی ہے، اس کی مقدار بولنے کی، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی سمجھ، ان کے امیال و عواطف۔ امیال و عواطف کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک اصطلاحی لفظ بول دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، چند لوگ سمجھیں گے، کہ جس کی طرف جانور یا پرندہ بھوک کے وقت جن جن چیزوں کی طرف مڑ کر جاتا ہے، کوئی دانہ کھاتا ہے، کوئی کیا چیز کھاتا ہے، تو فطرت میں اس کے امیال و عواطف اس نے رکھ دیے۔ تو یہ سب نظام جو ہے یہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے اس نے کچھ ذہن پیدا کیے، ان کو عطا کیا علم، کیونکہ وہ آگے علم تقسیم کریں گے، اور کچھ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق اس کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق ہو اس کا، مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کو اللہ نے اس کو بھی بنیادی علم دیا ہے۔ یہ اس کا فیضان عام ہے، اپنے مخلوق پر وہ فیض ہے کہ کوئی مسلمان کہہ سکتا تھا ان کو دیکھ کر دوسرے فرقے کے مذہب کے لوگ کہ اگر خالق وہی ہے جو ہم سمجھیں تو یہ تو ان لوگوں کو علم عطا کرتا ہے جو اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں۔ جو اس کو نہ مانے وہ ان کو جاہل قرار دیتا ہے، اس کو علم ہی نہیں دیتا۔ وہ کہہ سکتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں مطلق انسان ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، پوری عالم انسانیت ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، ہر ایک کو بولنا سکھایا، بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا، سننے کا ڈھنگ سکھایا، بات کو چلانے کا، بات کو دل میں بٹھانے کا ڈھنگ سکھایا۔ بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، تو اس کے کرم سے کوئی خالی نہیں، کسی کا دامن خالی نہیں، بلا تفریق مذاہب اللہ نے فیض عام فرمایا اپنی مخلوق پر۔ تو یہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ خاص ذہن ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا۔ تو علم جب وہ دے، ثابت ہوا کہ جب علم وہ دے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی، بیٹھ جاؤ بھائی، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے۔ تو اگر علم دیا ہے اور قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر اب کون آدمی ہے جو قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو،
اور ان کے علم کا انکار کرے؟ سب سے پہلے بات سامنے کی بات ہے۔ اور پھر آپ قیاس کر لیں کہ جو لوگ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جو لفظوں سے پاک ہیں، لفظ کوئی نہیں ہے اس میں، ہمارے سامنے چوں چوں چاں چاں ہوتی ہے بس، بڑے سے بڑا علامہ لے آئیں، شیخ الحدیث لے آئیں، شیخ القرآن لے آئیں، چوٹی کا فاضل لے آئیں، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے لے آئیں، چڑیاں بول رہی ہوں، آپ انہیں کہیں ذرا بات بتائیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہے جی، ذرا فاضل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پرندے بول رہے ہیں؟ یہ جو بھینس آواز نکال رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ادھر تو یہ ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ تو نے پیدا کیا باطل نہیں پیدا کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ کسی جانور کی آواز بھی باطل نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، وہ کچھ بول رہی ہے، کیونکہ خلقتہ میں، تخلیق میں تو وہ آواز بھی ہے، تو جب باطل نہیں ہے تو اللہ نے اس کا مقصد رکھا ہے، معنی ہے، تو معنی سمجھے کون؟ آئیے جو دنیا میں جنہوں نے زانوئے تلمس اساتذہ کے سامنے طے کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئیے میدان میں آئیے، بڑے سے بڑے علامہ صاحب، بڑے سے بڑے خطیب صاحب اور بڑے ایم اے اور ٹرپل ایم اے کو لے آئیے، امریکہ سے لے آئیے، ایک لفظ بھی نہیں آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ مومل باتیں ہیں، ان کی چوں چاں بس آوازیں ہیں، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، مقصد ہے کہ ان کا بھی مقصد ہے، کوئی آواز ہے، آواز جہاں ہو وہاں معنی ہوتا ہے، آواز ہو وہاں معنی ہوتا ہے، آواز کے ساتھ لفظوں کا تعلق ہے جی۔ وہ تو فرماتا ہے کہ پتھر اور جمادات اور نباتات جو ساکت و جامد ہیں وہ بھی میری تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ بے آوازی میں میری تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ پرندے جانور جن کو میں نے جان عطا کی ہے یہ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کو تم نہیں سمجھ سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ان کی آوازوں کا فائدہ کیا ہے؟ کون سمجھے؟ فرمایا نہیں، میرا ایک گروہ ہے، میں نے بھیجا ہے، انسانوں میں سے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن ان میں وہ کوالٹیز رکھی ہیں، میں نے وہ جوہر رکھے ہیں